ASI اس کی انٹینشن کو ٹھیک نہیں تھی، نہ وہ خاتون کسی کیس میں ملزم تھی، حالانکہ اس دن داتا دربار پہ اس کی ڈیوٹی تھی۔ 2:18 پہ وہ تھانے میں انٹر ہوتے ہیں، 40 منٹ یہ خاتون وہاں پر رہی ہے، کوئی مارکس آف وائلنس نہیں ہے، جو سیمپلز لیے گئے ہیں اس کے اندر اس کا DNA ملتا ہے۔ تھانے میں ذہنی معذور لڑکی کے ساتھ ASI کی مبینہ زیادتی کا کیس، تفتیش کہاں تک پہنچی؟ واقعی ایک بہت ہی الارمنگ انسیڈنٹ تھا، کیونکہ جس طرح یہ انسیڈنٹ رپورٹ ہوا، جب 15 کال ہوئی اس سے پتہ چلا کہ جی ایک ASI ہے، اس نے زیادتی کی ہے۔ انیشلی جو ایک رپورٹ آئی، استغاثہ آیا، اس میں انہوں نے جگہ مینشن نہیں کی تھی، لیکن لیٹر آن وہ کلیریفائی انہوں نے کر دیا، تو وہ بھی ہم نے ایڈ کر لیا ضمنی کے اندر۔ جب یہ چیز رپورٹ ہوئی اس کے بعد فوری طور پہ ہم نے ایکشن لیتے ہوئے جو انچارج انویسٹیگیشن تھا اس نے اس کو اریسٹ کیا، اور اریسٹ کر کے ہم نے اس کو وہیں پہ بند کیا، اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا، اور اس میں جو دفعات ایڈ کرنی تھیں وہ پھر ہم لیٹر آن پتہ چلا کہ کس طرح سے وہ اس خاتون کو لے کر آیا خود اپنی بائک پر بٹھا کر، حالانکہ اس کا کام نہیں تھا، نہ وہ خاتون کسی کیس میں ملزم تھی، نہ وہ خاتون ریکوائرڈ تھی ہمیں کسی انویسٹیگیشن کے لیے، لیکن پھر بھی وہ اس کو تھانے لے کر آیا، اور اس کے بعد اس جو الزام تھا اس کے حوالے سے بھی جو ہے تمام ٹیسٹ ہم نے کمپلیٹ کیے، اس کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوا، اس کے بعد ان کی جو سیمپلنگ ہوئی، DNA کے سیمپل ہوئے، باقی تمام جو سیمپلنگ PFSA نے کی اس کی رپورٹ ابھی ویٹڈ ہے، اور فائنلی ہمیں وہیں سے پتہ چلے گا۔ لیکن جو اس میں دفعات ہم نے ایڈ کی، 365B کی جو دفعہ ہے وہ کڈنیپنگ کی دفعہ ہے، کیونکہ وہ وہاں پر ریکوائرڈ نہیں تھی تو وہ اس کو لے کر آیا، تو ہم نے اس حوالے سے کڈنیپنگ کی دفعہ ایڈ کی۔ پھر ہم نے اس میں 376 جو سب سیکشن 4 ہے وہ ایڈ کیا، جو کہ جس کی سزائے موت ہے، کیپٹل پنشمنٹ ہے۔ جو سیمپلز تھے وہ کلیکٹ ہوئے، جو خاتون تھی اس کا جو ہے میڈیکل ایگزامینیشن کے علاوہ اس کی جو سائیکولوجیکل انالیسس ہے وہ بھی کروایا گیا، کیونکہ وہ سائیکیٹرک انالیسس، کیونکہ اس کے بعد ایسی بات آئی تھی جو کمپلیننٹس کی طرف سے تھی کہ ذہنی معذور ہے، تو وہ چیز بھی ابھی اس کے رپورٹ فائنل مل جائے گی اور وہ چیز بھی کلیئر ہو جائے گی۔ تمام جو ہم نے اس میں ایکشن تھا وہ ہم نے کیا، وہ جو ASI ہے وہ ابھی بھی ہمارے پاس ریمانڈ پر ہے، اور جو تفتیش کے پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں، لیکن جو فائنل اس میں جو اوپینین بنے گی ریگارڈنگ جس طرح آپ نے پوچھا کہ ریپ ہوا نہیں ہوا، وہ چیز کلیئر ہوگی جو PFSA کی رپورٹ آئے گی۔ کیونکہ جب انیشلی یہ رپورٹ ہوا تو یہ بتایا گیا کہ جی لڑکی 1 بجے تھانے آئی اور اس کے بعد رات کو 9 بجے تک وہاں پر رہی، اس کے بعد وہ گھر گئی، اس نے بتایا تو وہ 10 بجے کے بعد اراؤنڈ کو 10:15 ساڑھے 10 کے قریب اس کے گھر والوں نے 15 پہ کال کی۔ اب ہمارے پاس تمام، کیونکہ وہاں پر سیف سٹی کا ایک کیمرہ لگا ہوا تھا تھانے کے باہر، تو ہمارے پاس ایگزیکٹ فوٹیج موجود ہے کہ کس ٹائم پہ وہ ASI اس خاتون کو لے کر داخل ہوتا ہے تھانے میں اور کس ٹائم پہ وہ ایگزٹ کرتے ہیں۔ 2:18 پہ وہ تھانے میں انٹر ہوتے ہیں اور 2:58 پہ وہ تھانے سے ایگزٹ کر جاتے ہیں۔ اٹ مینس کہ 40 منٹ کی خاتون وہاں پر رہی ہے، جس میں بیچ میں تقریباً 2-4 منٹ کے لیے وہ ASI نیچے آیا ہے، جو بقول اس کے وہ کہتا ہے کہ میں پکوڑے لینے کے لیے آیا تھا، اس کو پکوڑے کھانے تھے تو میں پھر لے کر نیچے سے پھر دوبارہ گیا باہر دکان سے، وہ ایک بیچ میں تھوڑا سا پاز ہے، باقی اس کے علاوہ باقی وہ وہاں پر موجود ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، اس کے بعد یہ دونوں باہر نکل جاتے ہیں، تو وہاں پہ وہ خاتون الگ جاتی ہے، اس کی تمام ہمارے پاس پرائیویٹ کیمراز کی فوٹیجز موجود ہیں کہ وہ کہاں کہاں گئی ہے، وہ مختلف جگہوں پہ اس نے بھیک بھی مانگی اور وہ پھرتی رہی، اور وہ مختلف جگہوں سے ہوتی ہوئی رات کو پھر تقریباً 9 بجے کے قریب۔ اچھا، یہ آپ بتا رہے ہیں جب وہ پولیس اسٹیشن سے نکل کے جاتی ہے اور اس کے کافی گھنٹوں کے بعد وہ گھر پہنچتی ہے، 2:58 پہ وہ تھانے سے انٹر ہوئی ہے، اور وہاں پر یہ اور وہ ASI الگ ہو گئے ہیں۔ ASI الگ چلا گیا ہے، وہ اپنے گھر چلا گیا ہے، اس کا کوئی ڈیرا تھا وہاں پر چلا گیا، اور وہ بھی ہم نے کوروبریٹ کیا CDR کے ساتھ اور لوکل کیمراز سے، اور یہ خاتون جو ہے اس کی فوٹیج الگ آتی ہے جہاں پر یہ اکیلی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور یہ 2:58 سے لے کر پھر یہ 9 بجے گھر پہنچتی ہے۔ وہ ایک چیز تھوڑی سی کیا کہتے ہیں کلیریفائی کرنے والی تھی۔ اچھا، یہ سننے میں آتا تھا کہ جو لڑکی کا میڈیکل کروایا گیا ہے، ابتدائی میڈیکل رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق مبینہ زیادتی ثابت نہیں ہو سکی۔ یہ کہنا میرے خیال ہے مناسب نہیں ہوگا کہ اس کے مطابق ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ یہ چیز کلیئر ہونی ہے PFSA کی رپورٹ کے اوپر، جب DNA کا ہمارے پاس رپورٹ آئے گی، کیونکہ ابھی جو رپورٹ آئی ہے وہ پروویژنل رپورٹ ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اٹ از سبجیکٹ ٹو فائنل فائنڈنگز آف دا PFSA رپورٹ۔ ایک چیز البتہ ضرور اس میں ہے کہ کوئی مارکس آف وائلنس نہیں ہے، جو عام طور پہ اگر کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو اس میں مارکس آف وائلنس ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کی انجریز اور ٹیئرز ہوتے ہیں جو کہ زیادتی میں آتے ہیں، وہ اس میں نہیں ہے۔ لیکن اس سے بالکل یہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ زیادتی نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے زیادتی ہوئی ہو، اور اب زیادتی کی بہت ساری فارمز ہیں، زیادتی انڈر کوشچن بھی ہو سکتی ہے، وہ PFSA کی رپورٹ ہمیں فائنل کرے گی۔ اگر تو کوئی DNA میچ کرتا ہے، جو سیمپلز لیے گئے ہیں اس کے اندر اس کا DNA ملتا ہے، تو اٹ مینس کہ زیادتی ہوئی ہے، اور اس کو وہاں پر لے کر آنا جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہ کسی کیس میں وانٹڈ نہیں تھی، وہ ان اٹ سیلف اس چیز کو انٹینشن کو شو کرتا ہے کہ اس کی انٹینشن کو ٹھیک نہیں تھی۔ اور اس واقعے کے بعد ASI وہ موقع سے فرار ہو گیا تھا، کیسے پولیس نے اس کو گرفتار کیا تھا، یا پھر اس نے خود گرفتاری دی تھی؟ نہیں جی، انہوں نے کوئی خود گرفتاری نہیں دی تھی، اس کو جب یہ انسیڈنٹ رپورٹ ہوا اتنا ہینس اوفینس تھا، اور جب یہ چیز آئی کہ پولیس آفیسر نے اس طرح کیا ہے،
فوری طور پہ ہماری ٹیم ہم نے انچارج کو ٹاسک کیا، انچارج انویسٹیگیشن نے اپنی ٹیم کے ساتھ اس کو اریسٹ کیا. حالانکہ بعد میں ہم نے اس انچارج کو بھی سسپینڈ کر دیا کیونکہ اس کی ذمہ داری تھی، وہ اوور آل سپرویژن اس کی تھی. حالانکہ اس دن وہ داتا دربار پہ اس کی ڈیوٹی تھی. ہماری موسٹ آف آپ کو پتہ ہے اس وقت ایک اسپیشل ڈیوٹی چل رہی تھی داتا دربار کے اوپر، تو وہ ہماری بہت ساری نفری وہاں پر تھی. اس کے علاوہ تھانے میں جتنے لوگ تھے جو وہاں پہ موجود تھے ان سب کو ہم نے سسپینڈ کیا، اور ان کی انکوائری کے بعد ان کے رول کو اسرٹن کیا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. آپ کی خواتین افسران اہلکاروں نے اس لڑکی کو سنا ہوگا، تو ابھی تک ابتدائی طور پر یہ بات سامنے آ سکی اس کی گفتگو سے، اس کی باڈی لینگویج سے کہ یہ ذہنی معذور ہے، جس طرح ایف آئی آر میں متن میں لکھوایا گیا، اور لیکن وہ لوگوں کا انٹرویو بھی اس فیملی نے دیا اس لڑکی نے، تو وہ یوں لگ رہا تھا کہ وہ ذہنی معذور نہیں ہے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس کے لیے اب ہماری ایک بڑے ہم نے اس پہ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جس کی سپرویژن، جس کو ہیڈ جو ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، جس میں ایس پی کینٹ جو کہ خود ایک لیڈی آفیسر ہیں، پھر ہماری ایس ایس او آئی یو کی جو انچارج ہیں وہ خود لیڈی آفیسر ہیں، اس کیس کی آئی او بھی ایک لیڈی آفیسر ہیں. تو موسٹلی اس میں خواتین آفیسرز ہیں. انہوں نے اس کو انٹرویو بھی کیا ہے، میں نے خود بھی اس بچی کو انٹرویو کیا ہے، اس کے ساتھ بات کی ہے. لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ ہم کمپیٹنٹ نہیں ہیں کہ ہم یہ بتا سکیں کہ وہ ذہنی معذور ہے یا نہیں. ایک تو اپیرنٹلی آپ کو پتہ چل جاتا ہے جو کچھ لوگوں سے بات کر کے، لیکن اس پہ جو آپ کو صحیح اوپینین ملتی ہے وہ آپ کو جو انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ ہے اس پہ اوپینین دیتا ہے. تو اس کے اب سیشنز آج کل چل رہے ہیں کیونکہ جو ان کا پروسیس ہوتا ہے وہ کچھ سیشنز کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اوپینین دیتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں جو ڈیٹ ٹینٹیٹیو دی ہے وہ 18th کی دی ہے کہ 18th تک ہم آپ کو فائنلی بتا پائیں گے کہ یہ بچی مینٹلی اسٹیبل ہے یا اس کو کوئی سائیکیٹرک ایشوز ہے.